عربوں کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں بڑی شدت اور بڑی کثرت اور بڑی تیزی کے ساتھ گمراہی کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اس کا اصل سبب یہی ہے۔ قریب میں ایک کتاب شائع ہوئی، هل القرآن معصوم؟ کیا قرآن کوئی معصوم کتاب ہے؟ یہ کتاب بڑی کثرت کے ساتھ عربوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس قسم کا جو بھی کام دنیا میں کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف، اس کے سلسلے میں ہم متوجہ ہوں اور لوگوں کو ان کے صحیح عقیدے اور صحیح نظریات بتانے کی کوشش کریں۔ یہ علماء کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اور مستشرقین نے آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے یہ جنگ بڑے پیمانے پر چھیڑی اور اسلام کے خلاف اتنا مواد تیار کیا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور انہوں نے یہ مواد پھیلا دیا پورے عالم کے اندر مختلف زبانوں میں، انگریزی زبان میں، فرانسیسی زبان میں، عربی زبان میں اور زبانوں میں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اردو زبان میں ان کا ذخیرہ نہیں آیا ہے، آیا ہو تو اکا دکا، لیکن زیادہ تر ان کی کتابیں اردو میں نہیں آئی۔ لیکن انگریزی وہ ان کی زبان ہے، فرانسیسی میں لکھنے والوں نے بہت لکھا ہے، اور پھر عربی کے اندر لکھنے والوں نے بھی لکھا، اور بعض لوگوں نے عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے اس کو پھیلایا، اور عرب ممالک کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ ان کا مواد پھیلا ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے خراب، نظریات خراب، اسلام کے بارے میں تشکیک پیدا ہو گئی ہے۔ تو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد اس کے عقائد خراب ہو چکے ہیں، نظریات اس کے برباد ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور کہلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے، اس لیے کہ ذہنی طور پر وہ مرتد ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسی ایک بہت بڑی تعداد عربوں کے اندر موجود ہے۔ عربوں کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں بڑی شدت اور بڑی کثرت اور بڑی تیزی کے ساتھ گمراہی کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اس کا اصل سبب یہی ہے کہ اس قسم کی کتابیں وہاں بڑی فراوانی کے ساتھ میں چل رہی ہیں۔ ابھی قریب میں ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام ہے عربی زبان میں هل القرآن معصوم؟ ذرا عنوان ہی دیکھ کر آدمی چونک جائے۔ هل القرآن معصوم؟ کیا قرآن کوئی معصوم کتاب ہے؟ کیا اس کے اندر غلطیاں نہیں ہیں؟ کیا اس کے اندر جو ہے خطائیں نہیں ہیں؟ یہ عنوان، یہ کتاب بڑی کثرت کے ساتھ عربوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اس کا جو مصنف ہے، نام تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عبداللہ الفادی، وہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، مستشرق ہے، اس کو لکھا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک جماعت نے مل کر اس کو تیار کیا ہے۔ اس کے اندر اس نے کئی فصلیں قائم کی، میرے پاس موجود ہے یہ کتاب، کئی فصلیں قائم کی۔ قرآن میں جغرافی غلطیاں، قرآن میں تاریخی غلطیاں، قرآن میں اخلاقی غلطیاں، فلاں قسم کی غلطیاں، فلاں قسم کی غلطیاں، اور اس کے اندر ایک فصل اس نے یہ بھی لکھی ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے لغوی غلطیاں، عربی لغت کے اعتبار سے غلطیاں، یہ بھی بتائیے اس کے اندر۔ میں نے اس کتاب کو پڑھا تو میرے ہوش اڑ گئے، ایسے انداز سے اس کو عربی زبان کے اندر پیش کیا ہے کہ عرب والا اس کو پڑھے گا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ اگر عام آدمی پڑھے گا، عالم ہوں گے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس کو پھیلایا گیا۔ میں نے اس کی ایک فصل کا الحمدللہ جواب لکھ دیا ہے۔ اس کی جو ایک فصل ہے هل فی القرآن اخطاء لغویہ، قرآن میں کیا لغوی غلطیاں ہیں؟ لغوی سے اس کی مراد ہے صرفی، نحوی، بلاغی، یہ سب ملا کر اس کے لیے اس نے لفظ استعمال کیا لغوی اغلاط۔ قرآن میں لغوی اغلاط ہیں،
اس کے اندر اس نے 25 اعتراض قرآن پر کیے. 25 قرآن کے اندر صرف کے اندر یہاں یہ غلطی ہے، نحوی یہاں یہ غلطی ہے، بلاغت کے اعتبار سے یہ غلطی ہے. میں نے الحمدللہ اس کا جواب لکھا ہے، ابھی چھپا نہیں، بہت جلد چھپے گا. اس کے علاوہ پھر میں نے چھان بین شروع کی، اور جو دوسرے اور لوگوں نے اس قسم کی قرآن کے سلسلے میں باتیں کہی تھی ان کو بھی اس کے ساتھ میں نے جوڑ لیا، اور تقریباً 55 اعتراضات اس طرح کے مجھ کو ملے، اور میں نے ان سب کو اس کتاب کے اندر درج کر دیا ہے. اور جو کتاب میری آ رہی ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے حل فی القرآن اخطاء عربیہ. کیا قرآن میں عربی غلطیاں ہیں؟ عربی سے مراد اس قسم کی سب غلطیاں. بہت تفصیلی کتاب ہے، 400 صفحات کی کتاب ہے، وہ عربی ہی میں ہے، عربی ہی میں اس کا جواب لکھا گیا ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو چھپوا دے. میں بتایا رہا ہوں کہ یہ چل رہا ہے دنیا میں اس وقت میں، جس کی وجہ سے ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے اندر شکوک، شبہات اور اس قسم کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ جاتی ہیں. لائبریریوں میں رکھی ہوئی ہیں. ایک آدمی جاتا ہے لائبریری میں مطالعہ کرنے بیٹھتا ہے، کتابیں چھانتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، اسلام کے مطابق کچھ پڑھتا ہے تو اس کو کتاب مل جاتی ہے. ایسی کتابیں پڑھ پڑھ کر بہت سارے لوگ ذہنی اعتبار سے مرتد ہو چکے ہیں. بھائیوں، اس زمانے میں یہ بھی ایک بہت ہی اہم ترین کام ہے کہ ہم مستشرقین نے جو کچھ اب تک کر دیا ہے اس سلسلے میں ہم متوجہ ہوں. سب سے پہلے علامہ شبلی نے اس کی جانب علماء کو متوجہ کیا تھا، اسے کہ عام طور پر علماء چونکہ انگریزی زبان نہیں جانتے، یہ کتابیں انگریزی میں پھیلتی ہیں، تو سب سے پہلے علامہ شبلی صاحب نے اس کی طرف متوجہ کیا تھا، اور ان کا ایک مقالہ مستقل طور پر اس سلسلے میں موجود ہے. ان کے مقالات میں، مقالات شبلی میں، انہوں نے اس میں علماء کو متوجہ کیا تھا کہ اس طرح کے مواد کو پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، علماء کو پڑھنا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے. میں نے 1-2 سال پہلے ایک ضرورت سے مستشرقین نے جو کام کیا اس کو دیکھا اور اس کو پڑھنے کی کوشش کی تو میں حیران رہ گیا. 300-400 سال میں انہوں نے اتنا مواد تیار کر دیا ہے، قرآن پر، حدیث پر، اصول تفسیر پر، تفسیر پر، اصول حدیث پر، خود حدیث کی شروحات پر، سیرت النبی پر، اسی طرح اور جتنے علوم متعلقہ ہیں ان ساری چیزوں پر ان لوگوں نے اتنا مواد تیار کر کے ہر جگہ گڑبڑ کر کر دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اگر اس کا جواب لکھنے آج پوری امت کے علماء جمع ہو کر بیٹھ جائے اور اس کا جواب لکھیں تو میرا ایک ناقص اندازہ ہے کہ شاید 300-400 سال ہم خالی اس کے جواب لکھنے میں گزار دیں گے، تب جا کر کچھ اس کا جواب ہو سکتا ہے. یہ حال ہے. بھائیوں، یہ بہت اہم کام ہے، اس کی طرف بھی جو ہم کو توجہ دینا چاہیے. یہ بھی ہدایت والا ایک پہلو ہے کہ اس قسم کا جو بھی کام دنیا میں کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف، اس کے سلسلے میں ہم متوجہ ہوں اور لوگوں کو ان کے صحیح عقیدے اور صحیح نظریات بتانے کی کوشش کریں. یہ علماء کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے.